نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے۔ ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کا درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا یہ انتہائی شکر ہے، ہم سب کو شکر ادا کرنا ہے کہ بار الہا تو نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، ہم سب نے اسے گزارا۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تو ان رحمتوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں استقامت عطا فرما۔ حضرات گرامی، سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد جب عید الفطر کا دن ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو جب کہتے، ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اس بات کی ان کو فکر رہا کرتی تھی کہ رمضان المبارک کے یہ جو ایام جو گزرے، وہ جو عبادتیں کی گئیں، میرے اللہ، میرے معبود اسے قبول فرما لے۔ کتنی عظیم بات ہے، یہ مہینہ، مبارک مہینہ آ کر اب گزر گیا اور آج ہم خوشی منا رہے ہیں، عید الفطر منا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر دو خوشی کے جو تہوار دیے گئے ہیں، دو موقع، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک نظام کے پابند کیا ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک سماج ہے، اصول ہیں، اس کے پابند کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان المبارک میں اللہ کی کیا رحمتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ روزہ تم رکھ رہے ہو، روزے کے اندر کبھی کچھ کمی ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے کچھ غلط نکل گیا، کبھی کانوں سے کچھ غلط سن لیا، کبھی آنکھوں سے کچھ غلط دیکھ لیا، جو رمضان کے روزوں کے احترام کے آداب کے خلاف ہوتا ہے، تو فکر نہ کرو، وہ بار الہا، وہ رب العالمین جو انتہائی رحمت والا ہے، فرماتا ہے کہ تم صدقۃ الفطر ادا کرو، یہ تمہارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ہم اسے پورا کر دیں گے، تمہارے روزوں کو مکمل کر کے، عمدہ کر کے اس کا ثواب عطا کریں گے۔ صدقۃ الفطر جو نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا، ذرا آپ سوچیں، 2.5 کلو اناج کے لحاظ سے ادا کیا جائے گا، ہر ایک پر یہ فرض کیا گیا، لازم کیا گیا
تاکہ یہ ہمارے روزے بہتر سے بہتر ہو جائیں، اور اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ ان کمیوں کو دور کر کے اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے ان روزوں کو بلند مقام عطا کر کے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن شرط ہے، یہ شرط ہمیں اصول اور طریقہ بتا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے بعد میں ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیے نکتہ دیکھیے، اسی طریقے سے اب عید الاضحیٰ جو ہے، جو بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ میں آپ کو نماز سے کے بعد آپ کو قربانی کرنی۔ اگر نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ یہ شرط دیکھیں آپ، تاکہ مسلمان احکام کے پابند ہو جائیں، نظام کے پابند ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں، جیسے چاہیں خوشیاں منائیں، نہیں، پابند کر دیا گیا۔ ہماری خوشیاں کیا ہیں؟ یہ خوشیاں ہیں، سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کے حضور اپنا شکرانہ پیش کرنا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری زندگی دراز کی اتنی کہ ہم نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مہینہ گزرا یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب ذرا اپنے آپ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے کیا وہ ویسی ہی ہے جیسے رمضان المبارک میں تھی؟ ہماری زبان کیا محفوظ ہے؟ ہمارے کان کیا گناہوں سے بچے ہوئے ہیں؟ ہماری نگاہیں کیا گناہوں سے بچی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نمازوں کے ویسے ہی پابند ہیں جیسے رمضان میں پابند تھے؟ جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جیسے ہم اللہ کے حضور نمازیں ادا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، کیا ہمارے رمضان کے بعد کی زندگی وہ بھی اسی طرح سے ہے؟ اگر ہے تو آپ خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس استقامت کو اپنا لیجیے۔ اس استقامت کو اپنانا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ اللہ چاہتا ہے ایسے ہمارے بندے رہیں جن کی زبانیں گندی نہ ہونے پائیں، جن کی نگاہیں گندی نہ ہونے پائیں، جن کے کان گناہوں سے آشنا نہ ہونے پائیں، غلط چیزیں نہ سننے پائیں اور غلط چیزوں میں نہ پڑنے پائیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بالکل صحیح اور درست طریقے پر استعمال ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان، کامل مسلمان، ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پیروں سے دوسرا محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زبانوں کے تیر چلاتا ہو، دوسروں کے جگر کو زخمی کرتا ہو، بولنے والا بول گیا اور ادھر آدمی تڑپ کر رہ گیا، اس کے دل سے جو آہ نکل رہی ہے یہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے، کامل مومن، بہترین مومن، عمدہ مومن بن کر ہم نکھر کر سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے وہ نیک ہوں، صالح ہوں، دوسروں کے خیر خواہ ہوں، دوسروں کے مددگار ہوں، دوسروں کے غموں میں شریک ہوں، اور اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیروں پر، اپنے اعضائے جسم پر کنٹرول رکھنے والے، قابو رکھنے والے ہوں، وہ بگڑنے والے نہ ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، دل کو جس نے صاف ستھرا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا، نماز پڑھی، اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی اس لائق ہے جو زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم آپ سب یہاں پر ہیں اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک وقت دیا گیا ہے، وقت کو گزار دیں گے، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ کون کب کس کا وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم بول رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم زمین کے نیچے ہوں، فرشتہ آ جائے،
اور کہے کہ ٹھہرو، اب تمہارا وقت اس زندگی کا ختم ہو گیا، اس دنیا میں جو تم کو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہوا، چلو اس طرف چلو، اس دنیا میں چلو جو آخرت کی دنیا ہے، جو برزخ کی دنیا ہے، جو قبر کی دنیا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد اب سوال کیا جا رہا ہے، نگاہوں سے پردے اٹھ گئے، فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، اعمال نظر آ رہے ہیں، نماز کا یہ ثواب، روزوں کا یہ ثواب، صدقات کا یہ ثواب، اللہ کے ذکر کا یہ ثواب، اور بندہ اس وقت جب دیکھ رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، ہائے ہائے سب میں نے دیکھ لیا، اے ہمارے پروردگار ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، ہم نے سب دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم متقی بن کر دکھائیں گے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہم ہوں گے، اے اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا انہا ہوا کلمۃ ہوا قائل، ہرگز نہیں، اب تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اب انسان عمل دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، اس زندگی پر افسوس کر رہا ہے جو زندگی گناہوں میں گزری، جو زندگی غلط کاریوں میں گزری، جو زندگی سیاہ کاریوں میں گزری، جو زندگی اللہ کے ذکر سے دور ہو کر گزری، اللہ کی اطاعت سے دور ہو کر گزری، اس زندگی پر وہ افسوس کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور فرشتہ ہمیں آ جائے اور ہمیں کہے کہ چلو اب یہاں سے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، یہاں کچھ بھی آپ کو مل جائے، خبردار اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا ایک زائل ہو جانے والا سایہ ہے، اور اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ہماری موت آئے گی۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اسی بات کا خیال رکھیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے مرے جا رہے ہو، پاگل ہوئے جا رہے ہو، بے تحاشا بھاگتے جا رہے ہو اس دنیا کے پیچھے، اس کو تو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آخرت کی زندگی دیکھو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت کی زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ شاندار ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو تم اچھے مکان چاہتے ہو، انجوائمنٹ چاہتے ہو، تفریحات چاہتے ہو، غموں سے دوری چاہتے ہو، تو آخرت کی تیاری کرو، اللہ کا جو انعام ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ شاندار ہے۔ آخرت کو دنیا کے لیے برباد مت کرو، اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے عزیزوں، کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں رمضان میں بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، رمضان ہوا نہیں کہ ہمارے خاص طور سے نوجوان باہر نکلے، اب داڑھی کی شیونگ کرا رہے ہیں، اب نمازوں بھول گئے، کیسی نماز سب بھول گئے، اب دین کے خلاف جا رہے ہیں، اب نمازوں کا ہوش نہیں، اب زبانوں کے اوپر کوئی قابو نہیں، اب پھر گناہوں کے دلدل میں پھر پھنس گئے، پھر اسی طریقے سے جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے، آئے غسل کیا، پاک و صاف ہو گئے، اس کے بعد پھر گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، پھر وہی کیچڑ، پھر وہی زندگی، وہی پرانی بے ڈھنگی راہ جو پہلے تھی اب وہ پھر آ گئی۔ رمضان کا کیا فائدہ اٹھایا؟ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں نصیب ہوئیں، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تمہاری زندگی کیسی ہوئی دیکھنا ہے۔ ہاں یہ کردار دیکھا جائے گا، اللہ کی نگاہ میں یہ کردار دیکھا جائے گا، تمہارا سلوک دیکھا جائے گا، اللہ کے لیے تم کتنے فرما بردار ہو، اللہ کے نبی کے تم کتنے پیروکار ہو، اور اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے تم کیسے ہو۔ لوگ تمہاری برائیاں کرتے ہیں، لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، یا تمہاری زبان کی وجہ سے لوگ کنی کاٹ کر نکل جاتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھو، تم نے کسی کا حق تو نہیں دبا رکھا ہے، کسی کا پیسہ تو نہیں دبا رکھا ہے، کسی کی زمین تو نہیں دبا رکھی ہے، ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں تمہارے اوپر، سوچ کر دیکھو، عید کا دن
خوشی کا دن. یہ دن اس لیے آیا ہے تاکہ دلوں کے گلے شکوے دور کر دیے جائے. جن لوگوں سے آپس میں چپقلشیں تھیں ان سے مل لیا جائے. افسوس ہے آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے ناراض، ایک بھائی اپنے بھائی سے ناراض، بیوی روٹھ کر میکے بیٹھی ہے، شوہر اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتا، بھائی اپنی بہن سے ناراض، مدتوں ہو گئی بہن کے گھر نہیں گیا، مدتوں ہو گئی آپس میں بات چیت نہیں ہوئی. یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا کردار ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی کردار بنایا تھا؟ کیا اللہ کو یہی کردار پسندیدہ تھا؟ خبردار خبردار، جنت بہت قریب ہے. ایک پیر اپنے دل پر رکھو اور اگلا قدم جنت کے اندر رکھو. اس انا کو مار دو، غرور کو مار دو، گھمنڈ کو مار دو. اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، اللہ کے لیے نیک ہو جاؤ، اللہ کے لیے سب چھوڑ دو اور کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. ہم نے اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا. ہمارا حق تھا ہم نے معاف کر دیا، تم نے زیادتی کی ہم نے معاف کر دیا، تم نے برا بھلا کہا ہم نے معاف کر دیا، تم نے میرے پیسے دبائے ہم نے معاف کر دیا. لیکن آؤ مل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ دو مسلم آپس میں مل کر رہیں، رشتہ دار آپس میں مل کر رہیں، آپس میں جڑ کر رہیں. ایک کی وجہ سے دوسرا منہ پھیر کر نہ بھاگنے والا ہو، کسی کا حق نہ دبا کر جاؤ، کسی پر ظلم نہ کر کے جاؤ، کسی کو پریشان نہ کر کے جاؤ. اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف فتنوں کی آگ ہے. لوگ ایمان کو اچک لینے کے لیے تیار ہیں، دجالی فتنے تیار ہیں ایمان کو اچک لینے کے لیے. ایسے موقع پر آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک ایسا دور آئے گا کہ جب فتنے ایسے پھیل جائیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے رات میں سیاہ بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. سچ کون کہہ رہا ہے؟ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اسی پر قائم رہنا، اس سے ایک سرے منہ انحراف نہ کرنا. یہی حق ہے، یہی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. کسی کی باتوں میں نہ آؤ، کسی کی جادوگری میں مت آؤ، کسی کی گفتار کی افسون میں مت آؤ. یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک ایسا دور آئے گا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا پھر اجنبی بن جائے گا. اجنبیوں کے لیے بشارت ہے جو اس حالات میں جب ایمان کا بچانا مشکل لیکن لوگ ایمان کو پکڑے ہوئے ہیں، لوگ ایمان پر قائم ہیں. نہیں، ہم اپنے فرض کو ادا کر کے رہیں گے، ہم سنتوں کو دانتوں تلے پکڑیں گے. کوئی کچھ بھی کہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں اور اسی پر گامزن رہیں گے. یہ دین حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی میں ہی نجات ہے. جس نے ان کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، اور اللہ کی پیروی کرنے والا، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو جس نے اللہ کے نبی سے چہرے کو موڑ لیا، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، زندگی کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی ہدایات کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے، وہ الگ، یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کا راستہ ہے. صرف مرنے کی دیر ہے. آنکھ بند ہوئی اور فرشتہ آ جائے گا اور کہے گا بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم نے بڑی شان سے سوچا کہ ہم تو جواب دے لیں گے، ہم کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن نہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا. اس زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی. جب تم نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں، مشکل کشا مانا ہی نہیں،
اللہ رب العزت کے سوا غیروں کو تم مانتے رہے، ان سے ڈرتے رہے، ان سے دعائیں مانگتے رہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، تو اللہ کی توحید کہاں رہ گئی؟ تم من ربک میں ربی اللہ نہیں کہہ پاؤ گے۔ جب سوال کیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم نے کہا کہ وہ تو ہمارے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ، اس بندے کی منافقت تو دیکھو، اس بندے کے اندر کی جھوٹ تو دیکھو، زندگی بھر محمد مصطفیٰ کے طریقے سے دور رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کو رسول مان کر آئے ہیں، ہم تو ان کو نبی مان کر آئے ہیں، ان کی باتیں اس نے کبھی مانی ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت سے ڈرنے کی ضرورت ہے جب دین اسلام ہم کہنا چاہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اللہ کہے کہ نہیں، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، دین اسلام تمہارا کہاں تھا، تمہارا تو معاملہ کچھ اور تھا، تمہارا دین تو کچھ اور تھا، تم تو لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر چل کر آئے ہو۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، فریق فی الجنت فریق فی السعیر، یا تو اللہ کا حکم ہوگا اس کے نیچے جنت کا فرش بچھاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھولو، آرام اور اطمینان دو اس کو، اور یا تو حکم ہوگا کہ اس کے نیچے جہنم کا فرش بچھاؤ، آگ کے کپڑے پہناؤ اور اسے عذاب دو، اسے تکلیفیں دو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہماری زندگی بہتر بنا دے، اے اللہ شاندار بنا دے، ایمان والی بنا دے، اے اللہ جیسے ہم رمضان کے اندر تیری فکر کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے تھے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہم تیری عبادت کرنے والے رہیں، اے اللہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اے اللہ ہم تیرے احکام پر چلنے والے بن جائیں، تیرے نبی، آخری نبی، سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم اسلام کو ایسے قبول کریں جیسے صحابہ کرام نے قبول کیا، ہم اسلام پر ایسے عمل کریں جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا، ہم اسلام کے لیے ایسے قربانی پیش کریں جیسے صحابہ کرام نے قربانی پیش کی۔ اے اللہ ہم اسلام کے ایسے جانثار، ایسے وفادار، ایسے پیروکار بن جائیں جیسے صحابہ کرام نے یہ قربانیاں پیش کی اور یہ جانثاری اور وفاداری کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ اے اللہ تو ہمیں بہتر بنا دے اور عمدہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک وطن عزیز پر رحم فرما، یہاں پر امن و امان عطا فرما، اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، ہر قسم کی شر انگیزی سے اے اللہ ہم کو، سب کو، کل مومنین کو، سارے لوگوں کو اے اللہ بچا۔ اے اللہ دنیا میں جو جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے اے اللہ ان شعلوں کو بجھا دے، اے اللہ اس جنگ کو ختم کر دے، امن و امان برپا کر دے، اے اللہ سکون اور اطمینان برپا کر دے، اے اللہ لوگوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم لوگوں کو ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ گھروں کے اندر رحمتیں نازل فرما، ہم سب کے گھروں پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ صبح و شام برکتیں نازل فرما، اے اللہ اپنی عنایات نصیب فرما، اے اللہ اپنے رضا نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والرسل وعلی جمیع الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم واشکروا علی نعمہ یزدکم واللہ یعلم ما تصنعون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔